نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑی بدعت جو 604 ہجری میں ایک فضول خرچ بادشاہ اور اس کے ساتھی ایک جاہل قسم کے مولوی نے اسے ایجاد کیا، اور اس کے بعد یہ رسم چلی۔ اب اس میں اتنا لوگ غلو کرتے ہیں اور اتنے آگے نکل گئے کہ بعض علاقوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، عید میلاد النبی کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ جمعے کے دن جو نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، صفات کے اعتبار سے بھی کامل ہو گیا، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، تو اس کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ جل جلالہ سے ایک حکم رہ گیا، وہ یہ عید میلاد النبی تھا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پہ خوشی منانا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ حالانکہ اس کا دین کے ساتھ میرے بھائیو بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ بھی نبی علیہ السلام نے نہ خود منایا، نہ صحابہ کو دیکھا مناتے ہوئے، نہ صحابہ کو حکم دیا کہ مناؤ۔ پھر صحابہ کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا جو آج یہ چھنڈیوں اور کمکموں والا کیا جا رہا ہے اور اسے دین سمجھا جا رہا ہے۔ پہلے تو 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جمہور محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اسی پہ تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ لیکن چلو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے، یہ طے شدہ ہے۔ باقی جو اقوال ہیں، سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، وہ سارے اقوال ضعیف ہیں۔ لیکن کیا نبی علیہ السلام سے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ بس پھول چڑھائے جائیں اور کلر کیے جائیں اور لائٹیں لگائی جائیں اور گلیوں کو سجایا جائے؟ اس کا نہ تو دین سے تعلق ہے، نہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق سے تعلق ہے۔ یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی باہر سے تشریف لائے اور اس کا بڑا اچھے طریقے سے استقبال ہو، اس پہ پھول چڑھائے جائیں اور اس کے عزت احترام کیا جائے اور خوشیاں منائی جائیں، لیکن جب وہ تشریف رکھے اور کہے بھائی کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، کچھ کام کا میں نے بتانا ہے، وہ کرنے ہیں، کسی چیز سے آپ کو منع کرنا ہے، تو وہ کہے نہیں ہم نے کوئی بات سننی نہیں ہے، نہ تو عمل کرنا ہے، نہ ہم نے جس چیز سے روکیں گے اس سے روکنا ہے، بس ہم نے صرف خوشی منانی ہے، بہت اچھا آپ آ گئے، تو وہ اس کی عزت ہوئی یا اس کی بے احترامی ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، وہ کچھ احکامات بتانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ جل جلالہ کی مرضیات امت تک پہنچانے کے لیے لائے ہیں۔
اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ جل جلالہ کو ناپسند ہیں، یہ نہیں کرنی، اور یہ کام اللہ کو پسند ہیں، یہ کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ان پہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان پہ عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اب ہم نے وہ کام تو چھوڑ دیے بالکلیہ، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی چھوڑ دیا، صورت کو بھی چھوڑ دیا۔ نہ ظاہری کیفیت بنانی ہے، پتہ ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی صورت کا۔ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق ہو تو کم از کم چہرہ تو نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرح بنائے، چہرہ بالکل صاف، اور دعویٰ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق ہے۔ لباس سنت کے خلاف، گفتگو سنت کے خلاف، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے معاملات سنت کے خلاف، پر ہیں ہم کیا ہیں؟ سارے عاشق رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی صورت کا علم نہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک کیسے تھا، آنکھیں مبارک کیسی تھی، کان مبارک کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کیسے تھے، گردن مبارک کیسی تھی، آپ علیہ السلام کے کندھے مبارک کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک کیسے تھا، پیڑ مبارک کیسے تھا، رانیں کیسی تھی، یہ ساری کی ساری احادیث میں محفوظ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی سیرت محفوظ، ایسے نبی علیہ السلام کی صورت بھی محفوظ ہے۔ اور نہ نبی علیہ السلام کی سیرت عمرانی ہے، لیکن ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ عشق کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عشق بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عشق پیٹ کے ساتھ ہے کہ اس دن کچھ نہ کچھ پکے گا، مزہ ہوگا، ہم کھائیں گے، کھانے کا عشق ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کا اس کے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے اور گناہ ہے۔ اب میں نے یہ بات اس لیے ایک دن پہلے کر دی، بہت سارے لوگ ابھی تیاری کر رہے ہوں گے، صبح رکشے کو سجائیں گے، ٹریکٹر کو سجائیں گے، کچھ گاڑیوں کو سجائیں گے، کچھ کس چیز کو سجائیں گے، کچھ دیکھنے کے لیے جائیں گے، کچھ شریک ہوں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، من کثر سواد قوم فہو منہم۔ اب یہ لوگ بیچارے جو دیکھنے کے لیے جائیں گے، ان کا بھی حشر انہی کے ساتھ، جو ان کے ساتھ شریک ہوں گے بدعت میں، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو بچنے کے لیے کہ جس کام کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس کام کو کرنا ہمارا حق ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی کے لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے اس امت کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب عجیب بات کہ ہم گمراہی کو عبادت سمجھنے لگے ہیں۔ یہی بات ہے، جو بدعتی ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بیچارہ جو کام کرتا ہے ثواب کی نیت سے کرتا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، نہ صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اور نہ اجماع سے ہے، اور نہ اس کو عقل مانتی ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب